بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے ایک کورس پیش کیا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے المرحلۃ القرآنیہ. سبق نمبر 3 کا پہلا حصہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. لیٹس لرن ٹوگیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی میرے رب. با کے نیچے جو زیر لگ رہا ہے یہ میرے کا معنی دے رہا ہے. یسر آسان کر، یہ حکم ہے یہاں پر. یسر آسان کر میرے معاملات. ولا تعسر اور ان کو مشکل نہ کر. وتمم اور پورا کر میرے معاملات. بالخیر بھلائی کے ساتھ. میسرین آسانی کرنے والا، معسرین سختی کرنے والا. آپ دیکھ رہے ہیں یا لگانے سے میسرین آسانی کرنے والا اور معسرین سختی کرنے والا. My Lord, make things easy and don't make them difficult. My Lord, complete my matter with goodness. اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز. بارش کے موضوع پر گفتگو کر کے نئے الفاظ سے واقفیت لیجئے. اس کورس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نئے نئے الفاظ یاد کریں، آپ کے سامنے آئیں غیر شعوری طور پر، تاکہ آپ اس کے معنی یاد کر لیں. ایک دن غابہ خالد مدرسہ سے، اگلے دن سأل المدرس خالد. المدرس سوال ہے، تم کل اینا کہاں تھے؟ خالد کا جواب ہے، میں کل البیت میں تھا استاذ. المدرس کس وجہ سے کل تم مدرسے سے غبتا غائب تھے؟ خالد میں المطر کے سبب حاضر نہیں تھا. المدرس حل بیت کا مدرسہ سے دور ہے؟ خالد ہاں میں مدرسہ الاقدام پر آتا ہوں. المدرس عذر کا قبول ہے یا خالد؟ خالد شکرن. مدرس المطر اللہ کی عظیم نعمت ہے. خالد نعم انسانوں اور حیوانوں کے لیے مصدر جڑ سرچشمہ کسی چیز کے نکلنے اور جاری ہونے کی جگہ ہے. المدرس المطر کھیتی زراعہ کے لیے ضروری ہے. المطر ہوا میں غبار کو تنظیف یعنی صاف کرتی ہے. خالد شکرن یا استاذی المکرم. اب معنی بتائیں، عربی سے اردو میں معنی بتائیں. غابہ کا معنی کیا ہے؟ غائب، غیر حاضر. بیتن گھر. مطرن بارش. عذرن معذرت بہانہ. زراعہ کھیتی. تنظیف صفائی. اور المکرم محترم عزت والا. الاقدام پیدل. یہاں آپ نئے نئے الفاظ یاد کر سکتے ہیں. اس کو کئی بار سلائیڈ روک کر دیکھیے گا. ربی اشرح لی صدری میرا سینہ. ویسر لی اور آسان کر دے. لی میرے لیے. امری میرا کام. وحلل اور کھول دے. عقدہ گرہ. من لسانی میری زبان سے. یفقہو سمجھ جائیں لوگ. قولی میری بات. اس سبق میں ہماری منزل ہے فرق حدیث اور سنت، نعمہ اور برکہ، مسجد اور مصلی میں چند دعائیں. سورہ تکاثر نعمتوں کا شکریہ کیسے کریں. سنت کو زندہ کرنا قول ہے. حی زندہ کرنا. انہو من احیا جس نے زندہ کر دیا. حی کہتے ہیں زندہ کرنے کو. من سنتی میری کسی ایک سنت کو. قد امیتت بعدی جس پر لوگوں نے میرے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. فإن لہ من الأجر تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ مثل من عمل بہا من غیری اس سنت پر عمل کرنے والے کو ملے گا. ان ینقص یہ کمی نہیں کرے گا. من اجورہم شیئا ان کے اجروں میں سے کچھ بھی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. سواری کی دعا. سپلیکیشن فار جرنی ابو داؤد کے اندر ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا ھذا تابع کر دیا، پرووائڈڈ ہمارے لیے اس سواری کو. وما کننا اور نہ تھے ہم لہو مقرنین اسے قابو میں کرنے والے.
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ ضرور واپس آنے والے ہیں. لام یہاں پر ضرور کا معنی نکال رہا ہے. الحمدللہ 3 بار، اللہ اکبر 3 بار، سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ، انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی پس تو مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب بے شک نہیں معاف کر سکتا خطاؤں کو میری، الا انت سوائے تیرے. الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں. بسم اللہ، آپ کو اس کا ترجمہ یہاں دیکھ سکتے ہیں. سخر کسی کو اپنے قبضے میں کرنا، یسخر وہ کسی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، مسخر کسی کو اپنے قبضے میں لینے والا، اور سخر کسی کو اپنے قبضے میں لے یہ امر ہے، حکم ہے. لا تسخر کسی کو اپنے قبضے میں نہ لے یہ امر نہیں ہے. مقرن قاف را نون سے بنا ہے، واحد مقرن ہے، اور مقرنین سواری کے جانوروں پر نگراں اور رہنمائی یہ جمع ہے، فاعل ہے. یہ قلبہ انقلبہ وہ الٹا پھرا، ینقلبو وہ الٹا پھرتا ہے، انقلب الٹا پھر، لا تنقلب نہ الٹا پھر، منقلب الٹا پھرنے والا، منقلبون الٹا پھرنے والا یہ جمع ہے. آئیے دیکھتے ہیں مسجد اور مصلی میں فرق. مسجد عبادت کے لیے مقرر کی گئی جگہ، کوئی بھی جگہ مسجد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مالک اس جگہ کو وقف نہ کر دے. وقف کے بعد اس جگہ پر اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. شرع سنہ کے اندر ہے. مصلی کیا ہوتا ہے؟ ساری زمین پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، پر جہاں آدمی کبھی کبھی عبادت کرے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفل پڑھا کرتے تھے اور ان کا گھر مسجد نہیں تھا. کوئی بھی جگہ مسجد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جواب ہے وقف ہونا ضروری ہے. عرب قرآن کے انقلاب سے صرف 40 برس میں دنیا کے سب سے بڑی طاقت بن گئی. نزول قرآن کے دور میں عرب میں ادب و شاعری بہت مشہور تھی. باقاعدہ شعر و شاعری کے مقابلے منعقد ہوتے تھے. بہترین غزلوں کو کعبے کی دیوار پر بطور اعزاز لٹکایا جاتا تھا. قرآن کا چیلنج کہ وہ اس جیسی ایک صورت تخلیق کر کے دکھائیں، لیکن وہ چیلنج قبول نہ کر سکے. مشہور شاعر لبید نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے شاعری ترک کر دی. جب پوچھا گیا کہ کیوں چھوڑ دی تو فرمایا کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ جس علم کو پھیلایا نہ جا سکے اس کی مثال رابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان نبی ہے. جو آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے لیکن اس میں خرچ نہیں کرتا. قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے 2 مقاصد، اس پر عمل اور دوسرا علم کو آگے پھیلانا. ترمذی میں ہے نبی اکرم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ بے شک ہر امت کے لیے فتنہ آزمائش ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي اور آزمائش میری امت کے لیے المال مال ہے. سورۃ التکاثر دیکھتے ہیں. سبق کے پہلے حصے کے الفاظ آپ یاد کر لیں. میسرین ہم نے پڑھا تھا آسانی کرنے والا، معسرین سختی کرنے والا، حی زندہ رہنا، احیا زندہ کرنا، منقلبون الٹا پھرنے والا، سخرہ کسی کو اپنے قبضے میں لانا، مقرنین کسی کو اپنے قبضے میں لینے والا، مسجد عبادت کے لیے مقرر کی گئی جگہ، مصلی جہاں کبھی کبھی عبادت کی جائے. سب سے بڑا فتنہ نبی اکرم نے کیا بتایا؟ سورۃ تکاثر دنیا کی دوڑ کی بہترین مثال ہے. اثنان لا یشبعان 2 لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے. نمبر 1 طالب علم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور طالب مال جو دولت کمانا چاہتا ہے. سورۃ تکاثر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. الہاکم التکاثر غافل کر دیا التکاثر باہمی کثرت مال کی طلب نے. الہاکم اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہاوا، اس کا معنی ہے انٹرٹینمنٹ. لا تلہکم نہ تم کو غافل کر دے، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. لہوا الہاکم کا روٹ ورڈ لاہوا. الہا کھیل تماشا جو اہم کاموں سے ہٹا دے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اعلموا تم سب جان لو، انما کہ بے شک صرف الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تو لعب کھیل و لہو اور تماشا ہے. سورہ حدید کے اندر ہے. کثیر اکثر التکاثر مال میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا، المکثور مغلوب وہ جسے لوگ دبا لیں.
تا یہاں پر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ ہے. ہم اس طرح کے الفاظ سیکھیں گے. کوثر جنت کی نہر اسی سے نکلا ہے لفظ. الحمد شکر ہے للہ اللہ کا علی کل قلت پر والکثر اور کثرت پر دونوں کنڈیشن میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. زر تم زر زیارت کرنا ذا واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. تم یعنی تم نے زیارت کر لی تم نے المقابر دفن کرنے کی جگہ. یہ جمع ہے مقبرے کی. مقبرہ قبرستان ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. القبر میت کو دفن. انت مستعد للمقابلہ کیا آپ تیار ہیں انٹرویو کے لیے. آر یو ریڈی. ترمذی میں ہے قبر کے 3 سوال. من ربک تمہارا رب کون ہے. ہمارا جواب ہوگا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. ما دینک تمہارا دین کیا ہے. دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. من نبیک تمہارا نبی کون ہے. نبی محمد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ترمذی کے اندر ہے 3120 قبر کے 3 سوال. کل سوف سین بہت جلد کے لیے آتا ہے جیسے سیقول ان قریب وہ کہیں گے. اور سوفا جلد کے لیے آتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ضرور ان قریب جلد آپ کو اتنا دے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن میں اکثر یہ پڑھتے ہیں لو انزلنا اگر. لو کا مطلب اگر. انزلنا ہم اتارتے ھذا القرآن اس قرآن کو علی جبل پہاڑ پر لرأیتہ یقیناً آپ دیکھتے اسے خاشعا جھکنے والا متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. لو تعلمون کا روٹ ورڈ ہے عالما اس نے جانا. عالمن جاننے والا. تعلیم ایجوکیشن. تعلمون تم جان لوگے. لا تا اور را واو نون ضرور. تا کا مطلب تم یقیناً دیکھو گے. لنحاربن ضرور ہم لازماً لڑیں گے. لنسجدن ضرور ہم یقیناً سجدہ کریں گے. لتنصرنہ تم ضرور بالضرور مدد کرو گے اس کی. لتدخلن ضرور تم یقیناً داخل ہوں گے. لیمبذن البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا. نون مشدد کہلاتا ہے. یہ نون کے اوپر شد لگا ہوا ہے اور لام شروع میں آ جائے تو ضرور کا معنی دیتا ہے. آپ اس کو یاد رکھنا. جیسے لأکفرن ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہاں آپ لام شروع میں آیا ہے اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ نون مشدد کے ساتھ آتا ہے. عین الیقین اسے یقین کی آنکھ سے. عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عینین 2 آنکھیں اور عیون آنکھیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. اسپرنگ جہاں سے پانی نکلتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے. عین آنکھ. عین کہاں الف لگا دیں گے تو جب بھی آپ عرب ممالک جائیں گے تو پہلا لفظ سیکھیں گے بس اڈا کہاں ہے. پیسے کہاں بدلے جاتے ہیں. ٹیکسی اینا ہے. حمام اینا ہے. میرا سامان اینا ہے یعنی کہاں ہے. ہوٹل اینا ہے. موبائل کا کارڈ اینا ملتا ہے. اینا کا مطلب کہاں الف کے ساتھ ہے اور این کے ساتھ ہے تو آنکھ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تم جہاں کہیں رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تمہیں دعویٰ تھا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ اور بنایا مجھے بابرکت جہاں کہیں میں ہوں. تو آپ یہاں پر اینا کا معنی سمجھ گئے ہوں. ثم لتسألن سآلہ اس نے پوچھا. یسألو وہ پوچھتا ہے. لتسألن عائل مسئول مسئلہ اس سے نکلتے ہیں الفاظ. موطا امام مالک میں نبی اکرم نے فرمایا آتو تم دو
السائل سوال کرنے والے کو، وَإِن جَاءَ خواہ وہ آئے، عَلَى فَرْسٍ گھوڑے پر سوار ہو کر. النعیم جتنا کم اتنی کم مجھ سے سوال، جتنا زیادہ اتنے زیادہ سوال. استغفر اللہ، I will be asked. ترجمے کے 6 اہم طریقے. سبق حصہ نمبر 2 کے الفاظ کون کون سے؟ الہا کھیل و تماشا، التکاثر مال میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا، زور تم زیارت کر لی تم نے، سین بہت جلد، اور سوفا جلد، لو اگر یا کاش، این آنکھ، لترون ضرور تم یقیناً دیکھو گے. سنت کو زندہ کرنا، برنگ بیک اے سنہ. ابن ماجہ کے اندر ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی نماز میں، فکان اذا مرہ جب آپ گزرتے، بآیت رحمتی کسی رحمت کی آیت سے، سآلہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، وَإِذَا مَرَّ اور جب آپ گزرتے، بآیت عذاب کسی عذاب کی آیت سے، استجارہ تو اس سے پناہ مانگتے. استجارہ پناہ مانگنا. وَإِذَا مَرَّ بآیت اور جب کوئی ایسی آیت آتی، فیہا جس میں تنزیہ للہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہوتی، سبحا تو تسبیح کہتے. یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں. اعوذ باللہ من النار وویل لأہل النار، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تباہی ہے جہنمیوں کے لیے. ابن ماجہ کے یاد کرنے کے 6 اہم طریقے ہو سکتے ہیں: سن کر، دیکھ کر، بول کر، مل کر، سوچ کر اور اشارہ کر کے. سوال و جواب اس سبق کے ہیں. لہو کا معنی تلاش کریں، غافل ہونا، کھیل و تماشا. التکاثر کا معنی تلاش کریں، مال میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا. زور کا معنی تلاش کریں، دیدار کرنا، زیارت کرنا. صوفہ کا معنی تلاش کریں، صوفہ جلد، تو سین کا معنی تلاش کریں، جلد، بہت جلد. اینا کا معنی آنکھ، تو الف کے ساتھ اینا کا معنی تلاش کریں، کہاں. آتو اس کا ترجمہ کریں، تم دو. السائل سوال کرنے والے کو، وَإِن جَاءَ خواہ وہ آئے، عَلَى فَرَسٍ گھوڑے پر سوار ہو کر.